انہی اصول کے تحت بس کا گزارش کر رہا ہوں، گزارش گزار قبلہ بابا محترم جناب مناسب اختر فاتح صاحب سے کہ وہ آئیں اور شہزادی عالمیان بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے فائدہ مسائل بیان فرمائیں پر محمد اس مجلس کا اور ایک فقرہ آخری مجلس میں
انشاءاللہ، اور میں نے کہا تھا کہ جب آپ فرش ازا سے اٹھیں گے تو اپنے وجود پر اپنی ذات پر فخر کرتے ہوئے اٹھیں گے کہ یہ فرش ازا کیسی نعمت ہے۔ آج اس سلسلے کو مجھے مربوط کرنا ہے اس مجلس کے حوالے سے، اور دوپہر کی جو مجلس صبح کی اس میں جو باتیں میں نے کی تھی، وہاں سے ایک بات، ایک مفہوم ہے جو آپ تک منتقل کرنا مقصد ہے۔ فرش ازا، اہل ازا، پہلی مجلس سے آخری مجلس کا یہ ارتباط ہے، یہ اس کی ترتیب ہے۔ آپ تھوڑا سا محسوس کریں گے۔ میں بات شروع کرتا ہوں۔ کل بھی میں نے یہی کہا تھا، ارشاد ہے خداوند عالم کا کہ اس نے ان ذوات مقدسہ کو اس لیے بنایا کہ وہ پہچانا جائے۔ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ وہ پہچانا جائے۔ مقصد یہ ہوا کہ اس کی مشیت میں یہ ہے کہ وہ باکمال ہے تو پہچانا جائے۔ ٹھیک ہے، اب سنیں آپ دوسرا فقرہ کہ ہم سب بندے ہیں، منصب عبدیت پر ہے۔ یہ الگ بات کہ ہم سمجھ رہے ہیں اگر وہ بھی کہے کہ تم بندے ہو، وہ ساری تاریخ آپ کے پیش نظر ہے، خواہش انبیاء کی آپ کے پیش نظر ہے۔ بس ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں پہچانا جاؤں، اور عبدیت کی معراج یہ ہے کہ بندہ اپنے خدا سے ملے۔ توجہ کیجیے گا، بندہ عبدیت کی معراج یہ ہے کہ وہ اپنے خدا سے، توجہ کیجیے گا، ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ ہم اپنے اللہ کو پہچانیں، اور وہ چاہتا ہے کہ پہچانا جائے۔ دونوں باتوں کو ملا کے رکھیے گا، وہ چاہتا ہے پہچانا جائے اور ہمارا مقصد حیات ہے کہ ہم پہچانیں۔ جبکہ ہمیں ایک ہی منصب ملا ہے، منصب عبدیت، اور ہم منصب عبدیت پر ہوتے ہوئے بات کہنا چاہ رہا ہوں، یہی سے بات شروع ہو جائے گی۔ بات کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے پہچانا جائے، ہمارا مقصد حیات ہے کہ ہم پہچانے۔ دونوں باتیں، تو جب وہ پہچانوانا چاہتا ہے خود کو، تو اس نے ذریعہ خود بنا دیا کہ اس راستے سے آ جاؤ ہمیں پہچان لو گے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ کہ وہ در اہل بیت ہے، جو اس دروازے پر آئے گا وہ خدا کی معرفت حاصل کرے گا۔ وہ در اہل بیت ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرا ایک بھی بندہ گمراہی کے دلدل میں پھنسا رہ جائے، وہ تو چاہتا ہے کہ تمہاری ہدایت ہو جائے۔ اسی لیے اس نے ہادی پہلے بھیجے ہیں، ہدایت پانے والے بعد میں بھیجے ہیں۔ ٹھیک ہے، توجہ کیجیے گا۔ تو اب ہم بندے ہونے کے باوجود اس نے جس کو ذریعہ بنایا ہے، ان کو کتنے منصب دیے ہیں؟ کہ یہ منصب عبدیت پر بھی ہے، منصب ولایت پر بھی ہے، منصب نیابت الہیہ پر بھی ہے۔ تو ہم کیسے بنتے ہیں کہ اپنے منصب پر ابھی کھڑے نہیں اترے اور انگلیاں ان پر اٹھانے لگے جو اللہ کے منتخب کردہ ہے؟ بات سے ملائیے توجہ۔ میں نے دوپہر میں ایک اشارہ کیا تھا، مولا جب خلقت کی بات آئی تھی، مولا فضیلت اپنی، تو ایک فقرہ جو چاہنے والوں کے لیے ہے، توجہ کیجیے گا، چاہنے والوں کے لیے دیکھیے ہمارا بھی شرف ہے، اس شرف کو آپ محسوس کریں، اور اسی بات کو مجھے مکمل کرنا ذرا بھی بیٹھے گا۔ اچھا ہے ماشاءاللہ، صلوات میں دروازہ کھٹکھٹا دیتے تو ہمیں پہلے سے پتہ چل جاتا۔ میں پچھلے سال بھی آپ خاموشی سے آئے تھے، اور صلوات پڑھ دے رہی ہے۔ توجہ کیجیے کہ دیکھیے مسلسل مجلس الحمدللہ صبح کی ہے، تیسری مجلس سے آپ سب بے شبہ مقدار پر تیسری مجلس ہے، تو ظاہر ہے کہ آواز گرفتہ ہو سکتی ہے، مگر آپ کی محبت بھری سماعت پر یہ آواز اتنی کھل جائے گی کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیے یہ جسم کا تقاضا ہے کہ وہ تھکتا بھی ہے،
مگر جذبہ کبھی نہیں تھمتا. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ متوجہ رہیے جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا دوبہر کی مجلس میں اللہ نے انہیں سریہ بنایا تو مولا اپنی فضیلتیں بتا رہے تھے اور اس میں چاہنے والوں کا تذکرہ بھی کیا تھا کہ شیعہ المرتبہ شریفہ، یہ شیعہ کو ہے ایک شریف مرتبہ ہے. شیعہ چاہنے والا اب جو ہے نا یہ ایک شریف مرتبہ ہے، تو یہ اسی کو ملتا ہے جو شریف ہوتا ہے. یہ اسے ملتا ہے لا یدرکھا الا الشریف، اسے کوئی نہیں پا سکتا سوائے شریف کے. توجہ ہے نا؟ اور یہ جو لفظ شریف ہے یہ صفت مشبہ ہے، یعنی کبھی بھی شرافت چاہنے والے سے دور نہیں ہوگی. اور ساری شرافتیں جہاں آگے جہاں شارف نہیں کہا شریف کہا ہے، یعنی علی کا چاہنے والا جب ہوگا جہاں ہوگا جیسا بھی ہوگا وہ شریف ہوگا. شاید یہی وجہ ہے کہ آج تک آتنکوادیوں کی فہرست میں ہمارا ایک نام بھی نہیں آیا. اس کے پیچھے بہت بڑا پس منظر ہے، اور وہاں جانا نہیں چاہتا. گفتگو ہوتے ہوتے جب بات مندر کی طرف آنے لگی تو مولا سے کسی نے پوچھا مولا یہ بتائیے آپ کی تمام فضیلتوں میں بڑی فضیلت کون سی ہے؟ آپ کی بڑی فضیلت کون سی ہے؟ تو مولا ذرا ٹھہرے کا سنو، یوں تو ہماری ساری فضیلتیں بڑی ہیں. کیا فرمایا؟ ساری فضیلتیں بڑی ہیں. کیوں؟ کیونکہ دینے والا بڑا ہے. توجہ کیجیے گا، دینے والا بڑا ہے تو ساری فضیلتیں بڑی ہیں. لیکن اگر تم جاننا چاہتے ہو تو علی کو اللہ نے 4 فضیلتیں ایسی عطا کر دی ہیں تو جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی تھی نہ میرے بعد کسی کو دے گا. سلامات پڑھیں آپ. نہ مجھ سے پہلے نہ میرے بعد. مولا وہ کون سی فضیلتیں ہیں؟ تو مولا نے توجہ کیجیے گا، مولا وہ کون سی فضیلتیں ہیں؟ کہ پہلی فضیلت سلامات پڑھیں بلند ترین. اب اگر گرا نہ گزرے تو ایک کام کر لیجیے، تھوڑا تھوڑا ذرا سمٹ آئیے تاکہ جو حضرات میں آئے تو وہ وہی بیٹھ جائے جہاں سکے، تھوڑا سا سمٹ کے قریب آ جائے. بھائی حضرات میں آ جائے، ایک سلامات ہو گیا جو نوجوان اپنے بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں، بس تھوڑی سی توجہ درکار ہے. مطلب کیا ہوا؟ مولا فرما رہا ہے ہماری یوں تو ساری فضیلتیں بڑی ہیں مگر ان فضیلتوں میں 4 فضیلتیں ایسی ہیں، یہیں سے آپ میرے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. 4 فضیلتیں ایسی ہیں جو نہ اللہ نے مجھ سے پہلے کسی کو دی نہ میرے بعد کسی کو دے گا. دے سکتا ہے مگر نہیں دے گا. تو مولا کیوں نہیں دے گا؟ دے سکتا ہے تو کیوں نہیں دے گا؟ کہ اس لیے نہیں دے گا کہ میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے وہ اپنے کمال میں تنہا ہے علی اس کمال میں تنہا ہے. تو مولا وہ کون سی فضیلتیں ہیں؟ کہ ان میں پہلی فضیلت ہے اللہ نے جس طرح مجھے کعبے میں بلایا. کسی کو نہیں بلایا. یہ سناٹا تھوڑا سا ختم ہو جائے، یہ ثبوت توڑ دیجیے. ایک سلوات بلند ترین. کیا فرمایا؟ جیسے اللہ نے مجھے کعبے میں بلایا نہ مجھ سے پہلے. یو ایس میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی، تمام مذہب و ملت کے رہنما وہاں پر بلائے گئے. اپنے اپنے مذہب کا تعارف کرانا ہے اور رہنما کا تعارف کرانا ہے. 10-10 5-5 منٹ سب کو دیے گئے، سب تعارف کراتے رہے. جو مذہب حقہ سے گیا تھا عالم دین وہ بھی بیٹھا رہا، سنتا رہا سب کی. اب ٹائم ہو گیا بالکل کم، تو بانیان نے یہ کہا کہ صاحب ایسا کریے اگر آپ کو صرف 5 منٹ کا ٹائم دیا جائے تو کیا اپنے رہنما کا تعارف کرا سکتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا،
صرف 5 منٹ کا ٹائم اگر ملے تو کیا تعارف کرا سکتے ہیں؟ بالکل کرا دیں، کا کوئی شک کا کوئی بات نہیں، جتنا ٹائم ہو اتنا کیجیے۔ 5 منٹ کا ٹائم تھا، جب دعوت دی گئی یہ آئے، صرف ایک فقرہ کہا، صبح سے اب تک کی ساری کانفرنس ایک طرف ہو گئی، ایک فقرہ توجہ کیجیے گا۔ کہا صاحب آپ تعارف کرائیں، کہ دنیا میں کسی بھی مذہب و ملت کا رہنما اپنے عبادت خانے میں پیدا نہیں ہوا۔ آپ کا حال مجھے نہیں معلوم، یہ شرف صرف ہمیں ہے کہ ہمارا ہادی کعبے میں آیا اور مسجد سے گیا۔ توجہ ہے؟ تو مولا نے کیا فرمایا؟ 4 فضیلتیں۔ پہلی کا کعبے میں آنا، کا مولا دوسری فضیلت کا نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی تھی نہ میرے بعد کسی کو ملے گی یہ فضیلت، جیسے اللہ نے مجھے کعبے میں بلایا۔ مولا دوسری فضیلت کا دوسری فضیلت یہ ہے، جس طرح سے بستر رسالت پر اللہ نے میرے نفس کا سودا کیا ہے اپنی مرضی سے، نہ مجھ سے پہلے نہ میرے بعد یہ سودا نہیں ہوا۔ ٹھیک کا مولا تیسری فضیلت جاگنا میرے بعد، تیسری فضیلت ہمارا ہے جو حضرت عالم نے نتیجہ آپ کو مجھے ملے گا۔ دوسری فضیلت جس طرح میرے نفس کا سودا ہوا، نہ مجھ سے پہلے کسی کا ہوا نہ میرے بعد۔ بھائی ممبر ادھر دیکھ لو تھوڑا سا، اچھا ایک صلوات پڑھ لیجیے۔ ہمارا نہیں لگا تھوڑا سا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گفتگو کا نہج کیا ہوگا۔ بات تو مجھے صرف ایک کرنی ہے، اور اتنی تمہید کے بعد بھی اگر آپ مان نہ پہنچے تو افسوس تو ہوگا کہ صاحب آپ نے توجہ نہیں دی۔ جو کہنا چاہ رہا ہوں اسے آپ سماعت فرما لیں۔ کا مولا تیسری فضیلت کا پہلی کعبے میں آنا، دوسری نفس کا سودا، کا تیسری فضیلت یہ ہے جس طرح سے اللہ نے میری ولایت کے اعلان کے لیے غدیر میں انتظام کیا، نہ مجھ سے پہلے نہ میرے بعد یہ اہتمام قدرت نے کیا۔ 3 فضیلتیں ہو گئی۔ چوتھی فضیلت میں روایت کی لفظ یہ ہے کہ مولا نے باقاعدہ اپنے سینے کو چوڑا کیا اور انداز فخر میں آ کے کہا، توجہ کیجئے گا، 4 فضیلتیں ایسی جنہوں مجھ سے پہلے کسی کو ملی نہ میرے بعد ملے گی۔ توجہ، کعبے میں آنا 1، نفس کا سودا 2، خدیر میں اعلان کا اہتمام کرانا 3، مولا چوتھی فضیلت کا چوتھی فضیلت یہ اللہ نے میرا عقد فاطمہ زہرا سے دعوے دار تو بہت تھے، مگر آپ کو پتا ہے اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہ ہوتا، اور یہ امت کو دکھایا بھی گیا۔ تمہارا کام تھا پیغام لے کے جانا، نبی کا کہنا یہ تھا کہ اس پر میرا کوئی حق نہیں، تو اللہ نے جبریل کو بھیج کے جواب دلوا دیا، کہہ دو میرے حبیب اللہ نے انتظام کر دیا ہے، ہم نے عرش پر نگاہ پڑھ دیا، تم فرش پر پڑھ دو۔ اس موقع پر سرکار خطیب اکبر مرزا محمد مطہر صاحب اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ عقد وہ ہے جو وہاں بھی ہوا یہاں بھی ہوا۔ توجہ، 2 وہاں بھی اور یہاں بھی، اور پھر فرمایا کہ جب 2 عقد ہیں تو 2 نسلیں کبھی، 2 نسلیں کبھی، ایک نسل وہ معصومین بیٹے ہیں جو سب کے ساتھ برابر ہیں، دوسری نسل دنیا میں پھیلے ہوئے سادات ہیں۔ محسوس نہیں کر سکے آپ اس فکر کو؟ کیا فرمایا؟ جس طرح سے
خیرات کتنی بڑی فضیلت ہے. کیوں؟ مقام فخر ہے، ورنہ امت کو تو دکھا دیا تھا، بس یہ کہہ دیا کہ جس در پر ستارہ اترے گا صبر مان لیے بیٹھے رہے. کئی موقع ایسے آئے جب رسول اللہ نے دکھایا. یہ ایسے فلیش جو چلے ہیں تاریخ میں کہ ہمیں کچھ بتانے کے لیے اور امت کو دکھانے کے لیے ہیں. آج دنیا تم پر اعتراض کرے گی، جیسے خیبر میں کہا تھا کل میں اسے علم دوں گا. سب یہ سوچنے لگے علی تو ہے نہیں، ہم ہی میں سے کسی کو مل جائے گا. رات بھر جاگتے رہے، شب بیداری ہوتی رہی، مگر اس وقت کسی نے نہیں کہا شب بیداری بھی بتائے. تم علم کے انتظار میں جاگو تو بدعت نہیں ہوتا، ہم علم سجا کے جاتے ہیں. مجھے یہاں رکنا نہیں، میری منزل دور ہے، تھوڑا حوصلہ دینا. توجہ، جہاں تک لے جانے جا رہا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں آپ پہنچ جائیں. اور پھر ایک فقرہ جو پہلی مجلس میں کہا تھا، بڑی محبت سے آپ نے سنا تھا، آج بھی اس فرش سے فخر کرتے ہوئے جاؤ گے. والدین کے حق میں دعا کرنا، اگر خادم کی محنت آپ کو لگے تو میرے حق میں بھی دعا کرنا کہ اللہ ان کی معرفت میں اضافہ کرے، دن پر دن معرفت میں اضافہ ہوتا. کیا کہا؟ اچھا کل اسے علم دوں گا، وہ موضوع نہیں ہے، مگر رات پر سب جاگتے رہے. اب نبی نے کیا کہا؟ جس کے ڈر پر ستارہ. سب بے چین رہے، جاگتے رہے. وہ چلا آ رہا، کہاں جائے گا؟ تمنا تو سب لیے بیٹھے ہیں. اب مجھے کوئی بیان تو کرنا نہیں ہے، وقت یہاں لینا نہیں ہے. برادر عظیم انصار سیدھا پوری کا ایک شعر سن لو، بات اسی میں بند ہے. 2 مصرع سن لو. ستارہ چلا، سب انتظار کر رہے ہیں، اور آسمان کے ہر ستارے نے تمنا کی تھی مالک مجھے بھیج دے، مالک مجھے بھیج دے. عقد زہرا کا معاملہ ہے، مجھے بھیج دے. عقد شہزادی کا معاملہ ہے، مجھے بھیج دے. یہ وہ رشتہ ہے کائنات میں تنہا رشتہ. توجہ، دونوں طرف عصمت کبریٰ ہے. ہر ستارہ ارمان لیے تھا. ایک مرتبہ زہرا آگے بڑھا، مالک عقد زہرا کی بات ہے، نہ زہرا میں زیر ہے نہ زہرا میں زیر ہے، اجازت دے دے کہ میں چلا جاؤں. اب زہرا وہاں سے چلا آتا رہا. انصار سیدھا پوری کہتے ہیں کس در پر اترنا ہے ستارے کو پتا ہے. کہاں اترنا ہے؟ بار بار بار. کس در پر اترنا ہے ستارے کو پتا ہے. لوگوں کو جلانے کے لیے گھوم رہا ہے. اس کے غم میں غمگین ہو جاؤ. یہ محبت کی علامت ہے. تم اگر چاہو کہ صحابہ
اور دنیا اگر چاہے کہ تمہاری طرح خوش ہوتی رہے، نعرے لگاتی رہے، تو وہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ان کے خون سے مجبور ہے، وہ ان کی مجبوری، یہ تمہاری مجبوری، آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ چلیے یہ بات بھی یہی بند کر دیتا ہوں، مرحوم رضا سنگھی کا مصرع یاد آ گیا، وہ سن لیجیے، مجھے منزل کی طرف جانا ہے، کب بیدار ہو گیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم علی کو چھوڑیں کیسے، وہ علی تک آئیں کیوں؟ بھائی پیچھے بارے آواز آ رہی ہے نا، ہم علی کو چھوڑیں کیسے، وہ علی تک آئیں کیوں؟ دونوں اپنے خون کی تاثیر سے مجبور ہیں۔ لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں یہ سوچ کے اتروں ممبر سے کہ جو پڑھنا تھا میں نے پڑھ دیا۔ توجہ کیجئے گا، بڑی محبت سے آپ سن رہے ہیں، دونوں میں سے رہ کر سن لیجئے، ہم علی کو چھوڑیں کیسے، وہ علی تک آئیں کیوں؟ دونوں اپنے خون کی تاثیر سے مجبور ہیں۔ تو آیت تطہیر یہ اعلان کرتی ہے رضا جن کا گندا خون ہے بس وہ علی سے دور ہے۔ ہم نے اپنی ہمارے شیعوں کو اللہ نے کیسے کر کے ہماری فاضل تینت سے بنایا۔ یہ ہاتھ جڑے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ حدیث اپنے آپ میں ایک موضوع ہے۔ میں صرف ترجمہ کر کے 2 منٹ لوں گا، منزل دور ہے، توجہ، یہ موضوع ہے۔ قبلہ تشریف فرمائیے، تائید کریں گے تو آپ سمجھ لیں گے کیا فرمایا۔ ہمارے شیعوں کو ہماری فاضل تینت سے بنایا گیا، وَأُوجِنُوا بِمَاءِ وِلَایَتِنَا، اور ان کے خمیر کو معجون کیا گیا ہماری ولایت کے پانی سے۔ شرف سمجھ کے سننا، مجھے نہیں پتا کہ کون کیا سمجھے گا، مگر میں کوشش کر رہا ہوں کہ بات پہنچ جائے، یہ میں عقدہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ ہمارے شیعوں کو ہماری فاضل تینت سے بنایا اور ان کے خمیر کو ہماری ولایت کے پانی سے معجون کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ رامپور میں یہ جملہ سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی، آپ تو سب جانتے ہیں نا معجون کسے کہتے ہیں، اپنے آپ میں موضوع ہے، مجھے چھیڑنا نہیں ہے، بس اتنا کہنے جا رہا ہوں، توجہ قبلہ توجہ کیجئے گا۔ معجون کسے کہتے ہیں؟ معجون آپ کسی بھی چیز کا بازار سے لے آئیے، معجون جس چیز کا بھی ہوگا، معجون کو اگر چھوٹے چھوٹے انگلیوں سے ایسے کر کر کے بھی اگر جدا کرنے چاہو تو وہ اپنے اجزاء سے جدا نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں، اس کے اجزاء جدا نہیں ہوتے آپس میں، اگر جدا ہو جائے وہ معجون نہیں ہے، وہ معجون نہیں ہے، معجون کہتے ہی اسے ہیں۔ اپنے آپ کو روز سوچا کرو ہم کیا ہیں، سوچا کرو روز، اس طرح ہاتھ بجاؤ، اس کا شکر ادا کرو اور سوچو، جیسے مجلسوں میں تمہارے چہرے کھل جاتے ہیں، وجہ کیا؟ سوچو گا کہ ہمارے خمیر کو ان کی ولایت کے پانی سے معجون کیا گیا، اگر یہ جدا ہو جائے تو معجون نہیں۔ اب سمجھے کہ اگر ہمارا بچہ نیند میں بھی نعرہ حیدری سنتا ہے تو جواب کچھ ہمارا بچہ اگر ہم چلتے چلتے ادھر مائک لگا، مولانا کھڑے ہو گئے، اعلان کر دیا مجلس شروع ہونے جا رہی ہے، گھروں سے نکل پڑے، چلو مجلس، چلو مجلس، کیا ہوگا؟ کیا ذکر اہل بیت، کس کا ذکر ہوگا؟ کون کا؟ کہ یہ کون ہے؟ کہ انہی کی ولایت کا پانی تو ہے۔
معجون لاؤ تو اس میں جتنے بھی اجزاء ہیں انہیں آپ جدا نہیں کر سکتے، اور اگر جدا کر دیا کامیاب ہو گئے تو وہ معجون نہیں، معجون ہے تو جدا نہ ہوگا۔ نوجوانوں یہ ہاتھ میرے جملے ہیں، شہزادی کی شہادت کی سلسلے کی مجلس ہے، ایک جملہ تو بھی منزل آگے ہے، اگر جدا ہو جائے تو معجون نہیں، جدا نہ ہو تبھی معجون ہے۔ یہی وجہ ہے ہم زندہ رہے یا مر جائیں فرش عذاب سے جدا کتنی حکومتیں آئی اور چلی گئی، لیکن ہمیں ہماری ماؤں کی قربانیاں تاریخ بڑی بڑی ہے۔ گود کے والے زیارت پہ لے کے جا رہے، کہا نہیں پہلے قربانی دو، بیٹے کو یہ رکھ دیا، قتل کرو، ہمیں تو جانا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ساری باتیں آپ کے پیش نظر ہے، تو یہ جو سن کے دل دھڑکنے لگتا ہے یہ کیا ہے؟ خمیر میں ولایت کا پانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو بچے بھی جان گئے نا کہ ہمارے وجود میں کیا ہے۔ ماؤں کے حق میں دعا کرو، ماؤں کے حق میں دعا کرو کہ یہاں تک تم آئے ہو یہ ان کی امانت داری کا نتیجہ ہے، یہاں تک آئے ہو ان کی امانت داری کا نتیجہ ہے۔ توجہ، ان کے حق میں دعا کرو۔ اب اس کے باوجود بھی، جاننے کے باوجود بھی کسی کو نعرہ حیدری نہیں اچھا لگتا، کسی کو علی حق نعرہ نہیں اچھا لگتا، کہا صاحب یہ تو پنجاب سے آیا ہے، کیا ہے یہ؟ میں پوچھ رہا ہوں طالب علم کی حیثیت سے، کیا ہے یہ؟ اما اللہ کو جتنی مرتبہ وہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ یہی نام پکارا جائے، اگر نہ چاہتا تو اپنے نام سے نام مشتق کر کے نہ رکھتا، خود بھی علی ہے، علی بیانے ہے، خود بھی علی ہے۔ بلکہ ایک بات یاد آگے چلیے، اس کو بھی کمنٹ کے آگے جا رہا ہوں، یہ اسماعیل حق بندی پڑھتے نا آئے مذہب حقہ کی طرف آمادہ رہیے کہ مجھے ایک جملہ سنو، تمہاری سیاست اور منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ تقریر کر رہے ہیں، تقریر کرتے کرتے صاحب ادھر سے نعرہ ادھر سے نعرہ ادھر، کچھ لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، نہیں آج یہ بھی ایک کلاس چلا، اس کو کیا کہتے ہیں، ہائر ایجوکیشن، انہوں نے ایک یہ چیز ہے اس کی طرف سے ہے، فیشن کی طرف سے، ہم بہت پڑھے لکھے، تو جو جتنا خاموش ہو جاتا ہے اس اتنا پڑھے لکھے، صرف اسٹائل کا جواب نہیں ہے۔ کیا کہا؟ مگر ان کے لیے میرا ایک جملہ بہت ادب سے، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں خاموشی سے علم نہیں پتا چلتا، جتنا بولو گے اتنا علم پتا چلے گا۔ نہیں سمجھے بھائی؟ یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ ذکر ہے جس میں جتنا بولو گے تو پتا چلے گا کہ آپ پڑھے لکھے ہیں۔ اگر یہاں خاموش رہ کے اور یوں کچھ اللہ دے دیتا ہے نا تو وہ یہ طریقہ آ جاتا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، میں بزرگوں سے پوچھ رہا ہوں، انہوں نے ضرور دیکھا ہے، نوجوانوں سنو، جب کچھ نہیں ہوتا نا تو ہاتھ میں لا کے مانگتے ہیں، اور جب اللہ کچھ دے دیتا ہے نا تو کل تک حلقہ ماتم میں ماتم ہوتا ہے، جب کچھ مل جاتا ہے تو ہاتھ باندھ کر کے کنارے ہو جاتا ہے، تاکہ دنیا دیکھے کہ یہ کچھ ہیں۔ بہت محسوس ہو گیا کیا؟ ماتم خاموشی سے کنارے، اب حلقے میں نہیں ہے، ذرا سمجھیے ان باتوں کو، یہ اشارے ہیں، منزل ذرا دور ہے۔ اگر بات سنیے، یہ شرف ہے اس ذکر میں بولنا، تو ان سے نہیں لگا قبلہ تقریر تو آپ کی بڑی زبردست ہوتی ہے، کیا عالمانہ خطاب ہے، کیا مناظرے کا اسٹائل ہے، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، دونوں طرف۔ یہ جو کچھ دیوانے بیٹھ جاتے ہیں نا، ہر بات میں نعرہ حیدری، ہر بات میں نعرہ حیدری، تھوڑی یہ ذرا ڈسٹربنس ہو جاتا ہے گفتگو کے درمیان۔ اچھا اب وہ تو آئی تھے وہاں سے، وہ تو آئی تھے قبلہ، انہوں نے ایک جملہ کہا، اسے تعویذ بنا کے پہن لیا۔ میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں اس جملے کو ان کے تعویذ بنا کے پہن لینا۔ پوچھا کیا یہ جو نعرے حیدری لگاتے ہیں یہ کہاں، یہ دیوانے جو دو چار بیٹھ جاتے ہیں نا گفتگو کے درمیان خلل واقع ہوا، کہا ذرا ہوش کے ناخن لو، یہ دیوانے ہو کے علی کو نہیں بھولتے۔
کیوں بنا؟ جب امت نے رسول کو نہیں چھوڑا، امت نے رسول کو نہیں چھوڑا، ہر موقع پر علی کہاں ہے، ہر موقع پر علی کہاں ہے، علی کو بلاؤ، علی کو آنے دو، علی آ رہے، ابھی رک جاؤ۔ جب دیکھا خیبر میں ہے نہیں تو آواز اللہ کی آئی، پکارو کہاں ہے؟ اللہ بلوا رہا ہے، جو وہی آئی وہ وہی تھی جو وہی آیا، وہی آ گئی، بلاؤ۔ اچھا اسے کتنا پسند ہے وہ بھی، لیکن امت نے کہا یہ بھائی کی محبت، معذرت نعوذ باللہ، یہ بھائی کی محبت میں گمراہ ہو گئے۔ ہر جگہ قرآن کو صفائی دینی پڑی، قرآن کو صفائی دینی پڑی۔ اللہ نے آیت بھیجی، ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارا صاحب یہ رسول گمراہ نہیں ہوا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب یہ منزل کیا ہے؟ مولا فخر کر رہے ہیں۔ کیوں فخر کر رہے ہیں؟ اب آ جائیے اب آپ منزل پر۔ کل بھی میں نے کہا تھا، صبح بھی کہا ہے اور اس وقت بھی کہہ رہا ہوں، اور ابھی ایک جملہ جو کہا تھا اسے سب مل کے دہرائیں۔ اللہ نے ان ذوات مقدسہ کو اس لیے بنایا کہ وہ پہچانا جائے۔ یہ سب کو یاد ہے، ایک سب یاد ہے، صرف اشارے کرنا ہے، خدا کی قسم منزل کو ہے جہاں پہنچے گے تو فخر کریں گے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ نے اس لیے بنایا کہ وہ پہچانا جائے۔ یہ تھوڑا سا معرفت کی منزل ہے، ساتھ چلیے گا۔ ایک حدیث قدسی یہ ہو گئی، اب دوسری سنیے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے، لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر تمہیں نہ بنانا ہوتا تو میں کچھ نہ بناتا۔ سب سن رہے ہیں بھائی؟ کڑی سے کڑی آپ ملاتے رہنا، میں منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ اگر تمہیں نہ بنانا ہوتا تو میں کچھ نہ بناتا۔ اچھا تو یہاں پر بات رکی نہیں، پھر اللہ نے اپنے حبیب سے کہا لولا علی لما خلقتک، اگر علی کو نہ بنانا ہوتا تو میں آپ کو نہ بناتا۔ سب جوڑتے گا، یہ ساری مجلسوں میں آپ سنتی ہوئی باتیں ہیں، میں جو کہہ رہا ہوں بس کڑی بھی نہ لیجیے گا، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ کیا کہا؟ میرے حبیب اگر تمہیں نہ بنانا ہوتا تو میں کچھ نہ بناتا۔ پھر کہا اگر علی کو نہ بنانا ہوتا تو میں آپ کو نہ بناتا۔ یہی بات اگر لفظوں کو بدل کے کہوں تو سمجھ جائیں گے نا؟ اگر علی کو نہ بنانا ہوتا تو میں تمہیں نہ بناتا۔ اس کا مطلب اللہ یہ کہہ رہا ہے اگر علی ولی اللہ نہ ہوتا تو محمد رسول اللہ۔ تمہاری پہچان یہی ہے، یہی پہچان ہے، یہ یاد رہے۔ کیا کہا؟ جاگ رہا، کیا کہا؟ میرے حبیب اگر علی کو نہ بنانا ہوتا تو میں آپ کو نہ بناتا۔ پھر دوہراؤ یہ باتیں، پھر نیا نتیجہ، اور بات کھل کے سامنے آ جائے گی، بچے بھی سمجھ لیں گے۔ کیا کہا میرے حبیب اگر علی کو نہ بنانا ہوتا تو میں آپ کو نہ بناتا۔ مطلب یہ ہوا آپ کو اس لیے بنایا ہے کہ علی کو آنا تھا۔ اب سمجھ میں آیا غدیر میں تیور کیوں بدل گئے؟ اگر یہ نہ کیا کو نہ بنانا ہوتا میں کچھ نہ بناتا، علی کو نہ بنانا ہوتا آپ کو نہ بناتا، اور
دوسرا نام فاطمہ. انہیں نہ بنانا ہوتا تو کچھ نہ بناتا بیوی کو آنا تھا. اب آپ سمجھے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، پھر شاید آپ پہنچ جائیں. مرضی رب کا دوسرا نام، سمجھ گئے بچے نا؟ اسی لیے رسول اللہ نے کہا تھا جس نے اس کو تکلیف پہنچائی ہمیں، اس نے خدا کو جو اس کو راضی کر لے. جن سے یہ راضی ان سے میں راضی، جن سے یہ راضی ان سے میں راضی، جن سے یہ راضی ان سے میں راضی، جن سے میں راضی ان سے خدا راضی. پھر سے کہو سب مل کے، جن سے فاطمہ راضی ان سے رسول راضی. تو اس کا مطلب یہ ہوا رضی اللہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اب سمجھے کیوں رضی اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی جانتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی جانتے ہیں جس سے فاطمہ کو پھیر لے اس سے اللہ راضی ہے. اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب رضی اللہ کہنے سے کچھ نہ ہوگا جب تک فاطمہ راضی نہ ہو. اب آپ کچھ بھی کہتے رہیے، ہمارے پاس مکمل فارمولہ ہے جو ہمیں دکھ رہا ہے. کہا ہوا کیا تھا؟ کہا یہ بات تو صحیح ہے، گئے تھے سلام بھی کیا تھا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ کہا انہوں نے جواب نہیں دیا. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں نا نہیں دیا، کہاں نہیں دیا؟ پھر کیا کیا؟ منہ پھیر لیا. توجہ ہے آپ کی؟ بیوی نے منہ پھیر لیا، جواب نہیں دیا. نبی کی بیٹی ہے، نبی کی بیٹی ہے کسی میں دم جو کہے کہ جب سلام کا جواب واجب ہے تو فاطمہ نے کیوں نہ دیا؟ جس نے مجھے اس نے خدا کو، جس نے
مرضی یعنی رضا راضی ہونا اور غصہ ہونا یہ ایک کیفیت کا نام ہے. اللہ جسم رکھتا نہیں تو پتہ کیسے چلے؟ اللہ جسم رکھتا نہیں تو چہرے کے ایکسپریشن سے دکھے گا نا راضی ہے کہ ناراض. یہ کیفیت ظاہر کیسے ہوگی؟ تب پھر وہی حدیث پڑھو. اللہ یہ کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے ان کو بنایا اس لیے. رضائے الہی رضائے فاطمہ میں ایک جملہ اور سنو, علی کیوں فخر کر رہا ہے؟ اللہ نے میرا عہد, سب کو پتا ہے اللہ نے میرا عہد, شہزادی توجہ, اللہ نے میرا عہد. اب یہ فخر ہے کیوں؟ توجہ ہے آپ کی. رضائے الہی کا دوسرا نام فاطمہ. شاید یہی وجہ ہو کہ شب ہجرت علی کے نفس کا سودا کر لیا تاکہ مرضی علی کے پاس بھی آ جائے, کیونکہ کفر برابری کا صرف یہی نہیں ہے کہ اب جب برابری کا کفر رسول اللہ کے فرمانا علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا. بی بی پردے دار پردے میں ہیں تو اب اگر بی بی کو دیکھنا ہے کہ علی کو دیکھ لو, برابری کا معاملہ ہے. علی اگر ٹھوکر سے مردہ اٹھا رہا ہے فاطمہ اگر کہیں دعوت میں شادی میں پہنچ گئی اور آگے بڑھو سب ملاتے جانا, کفو علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. توجہ اعلان کیا ہے؟ میں نے اس لیے بنایا کیونکہ شہزادی کو آنا تھا. تو اصل کون ہے؟ نہیں ایک لقب ہے بیوی کا. دیکھو حدیث میں آپ نے سنا ہے فاطمہ تو ام ابیہ کیوں کہا؟ فاطمہ اپنے بابا کی, بھائی تھکے تو نہیں ہے, یہیں سے آپ کی منزل شروع ہو رہی ہے. فاطمہ اپنے بابا کی, فاطمہ تو ابیہ, فاطمہ اپنے بابا کی ماں. یہ ترجمہ ہوتا ہے, کوئی غلط نہیں ہے, صحیح ہے. مگر جب آپ لغت میں دیکھیں گے تو جہاں ام کے معنی ماں کے ہیں وہاں ایک معنی اور ام کے معنی ہے اصل کے. کہے کہ اصل کے. ہمارے استاد محترم یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ترجمہ کیا کرو ان ذوات مقدسہ کے لیے تو جو بہتر سے بہتر لفظ آئے وہ رکھا کرو. تو ام کے معنی جہاں ماں کے ہیں وہی ام کے معنی ہے اصل کے. اب ترجمہ کرو, فاطمہ اپنے بابا کی اصل ہے. فاطمہ اپنے بابا کی اصل ہے. بابا کون؟ کہا وما محمد الا رسول, یہ رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہے, یہ کسی کا کچھ ہے ہی نہیں. جب بھی ہے, جیسا بھی ہے, جہاں بھی ہے, جس وقت بھی ہے, یہ ہے رسول. تو یہ جب رسول ہے تو فاطمہ رسالت کی اصل ہے. فاطمہ رسالت کی اصل ہے. اب سمجھ میں آیا کہ گھر سے گزرتے ہوئے بھی آتے جاتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, السلام علیکم یا بعد الرسالہ نہیں ہو رہا. کیا کہتا نا فاطمہ اپنے بابا کی اصل ہے. اب سمجھے کہ جب بیٹی کو آتا دیکھا تو جگہ سے کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ یہ باپ بیٹی کا احترام نہیں کر رہا, ورنہ یہ سنت قائم ہو جاتی. ہر باپ اپنی بیٹی کا ایسے احترام کرے. یہ باپ بیٹی کا احترام نہیں کر رہا. پھر کہ یہ رسول ہے جو اپنی اصل کا احترام کر رہا ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو یہ نہ ہوتے, اگر یہ نہ ہوتی تو یہ نہ ہوتے. توجہ, فاطمہ اپنے بابا کی اصل ہے. یہاں ام ابیہ کہا, لقب کیا ہے؟ ام الائمہ. ام الائمہ, ائمہ کی اصل, اماموں کی اصل. رسول کی بھی اصل ہے, اماموں کی بھی اصل ہے. رسول بابا ہے, علی شوہر ہے,
علی سے سلسلہ چلے گا. اب سمجھ میں آیا مباہلے میں جانے کا جو انداز ہے. فاطمہ وہ علامہ اقبال نے کیا کہا؟ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. مریم کی عظمت اس لیے ہے کہ ان کو ایک نسبت کہ وہ عیسیٰ کی ماں. لیکن اگر نسبت کی بات دیکھی جائے تو شہزادی کو تین نسبتیں حاصل ہیں. رسول کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسنین کی ماں. وہاں ایک نسبت ہے، یہاں تین نسبتیں ہیں. اس لیے جناب زہرا کا مرتبہ بہت بلند ہے. مگر ایک فقرہ میں یہاں پر رک کے کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اسی مثنوی میں علامہ اقبال نے آخری شعر میں یہ کہا، اگر شریعت پابند نہ کرتی تو میں فاطمہ کی قبر کا طواف سر کے بل کرتا. بہت اہم کہاں تک لے کے چلو ایک منزل پر جو وعدہ آپ سے کیا بس اتنا پورا کرنا. ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ نسبت سے عظمت صحیح ہے، مریم کو ملی ہوگی عیسیٰ کی نسبت سے، مگر فاطمہ کو کسی نسبت سے عظمت نہیں ملی. فاطمہ خود میں فاطمہ ہے. اس فکرے کو پھر کہہ رہا ہوں، مجھے بول کے بتانا کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں اس بات میں. فاطمہ کو کسی نسبت کی ضرورت نہیں ہے. فاطمہ خود میں فاطمہ ہے. اگر نسبت کی ضرورت ہوتی تو جب ملک نے پوچھا تھا یا رب ومن تحتک کے ساتھ چادر میں کون ہے تو نسبت سے تعلق کرا تھا، مگر نہ رسول سے تعلق، نہ علی سے تعلق، نہ حسین سے یہاں تو معاملہ ہی الٹ گیا. جس کو بھی نسبت دی وہ شہزادی سے دی. فاطمہ ہے ان کے بابا، فاطمہ ہے ان کے شوہر، فاطمہ ہے ان کے بچے. اصل ہے فاطمہ. ام ابیہا، ام کے معنی اصل کے ہیں. یہ بچے سمجھ لیں. جیسے ام الکتاب، کرو ترجمہ ماں کا، کیا کہیں گے؟ سورہ فاتحہ کتاب کی ماں، کتاب کی اصل ہے. سورہ فاتحہ کتاب کی اصل ہے. ام القرآن زمین کی اصل، جہاں سے زمین کی بنیاد پڑی اور وہاں سے پوری دنیا کی زمین پھیلی، وہ ام القرآن. مکے کی سرزمین خانہ کعبہ، ٹھیک ہے نا؟ اس ام القرآن کو زمین کی اصل اسی کو کہتے ہیں ام التراب. خانہ کعبہ کا وہ حصہ سینٹر پوائنٹ جو ہے جہاں سے زمین پھیلی ہے، اسی جگہ کو کہتے ہیں جوف کعبہ، ٹھیک ہے نا؟ ام القرآن بھی وہی ہے، ام التراب بھی وہی ہے. زمین کی اصل، مٹی کی اصل، وہاں مولا تشریف لائے ابو تراب. توجہ ہے نا؟ ان کے معنی ہے اصل. فاطمہ اپنے بابا کی اصل ہے. توجہ. اب سمجھے کہ رضائے رسول رضائے فاطمہ میں کیوں سمٹی ہے. یہ بھی اصل ہے. اب سنیے تو کیا کہا؟ فاطمہ کے بابا، جاگنا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بچے. اچھا یہ بابا ہے کون؟ کہا بابا فاطمہ کے سردار انبیاء ہیں. آواز آ رہی ہے؟ بابا کون؟ کا سردار انبیاء. شوہر کون؟ کا سردار اوصیاء. بچے کون؟ کا جوانان جنت کے سردار. یہ سرداروں کا گھرانہ. کا بیوی کون؟ کا سیدۃ النساء العالمین. اچھا تو فاطمہ ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کے بچے. بابا کون؟ کا بانی اسلام، دین لانے والا. توجہ کریں، تھوڑی سی نازک مرحلہ ہے، تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریے. فاطمہ کون؟ کا فاطمہ ان کے بابا. بابا کون؟ کا دین لانے والا.
فاطمہ ان کے شوہر کون؟ کا دین پھیلانے والا. فاطمہ ان کے بچے کون؟ کا دین بچانے والے. انصاف سے بتاؤ فاطمہ کو کسی کی ضرورت ہے؟ کسی کی ضرورت ہے؟ فاطمہ ان کے بابا، فاطمہ ان کے شوہر، فاطمہ ان کے بچے. اب یہ نہیں دیکھنا کون کس کا ہے، دیکھنا بس اتنا ہے کون فاطمہ کا ہے. آئیے ایک منزل پر، اور یہی سے بات ہو سکتا ہے ملتوی ہو، جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، اس پر شیخا سے فخر کرتے ہوئے اٹھنا. اگر بات آپ کو واقعی سمجھ میں آ جائے دعا کریے گا کہ میں پہنچا سکوں اور آپ سمجھ. بیوی ہے اصل، سب کی اصل، سمیٹ لو ساری باتیں، سب کی اصل کون؟ فاطمہ. سب کی اصل رسول اللہ کی بھی، علی، ائمہ، سب کی اصل بیوی. اب یہ بتاؤ اس بھری ہوئی کائنات میں ہماری تعداد کتنی ہے؟ ہماری سے مراد ہم، ہماری تعداد کتنی ہے؟ کئی مٹھی بھر لوگ ہیں. ان کی تعداد کتنی ہے؟ جب چاہو جہاں چاہو سل تو ختم ہو جائے گی. دنیا اسی کوشش میں لگی ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب ہم مٹھی بھر ہیں تو ہم کو ہمارے حال پہ چھوڑ دو، تم اپنا کام کرو. ہم جو کر رہے ہیں کرنے دو. یہ تو ہر سال کا مسئلہ ہے نا، جہاں محرم کا چاند ملا لو شروع کہ بھائی ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کرنے دو. آپ کو کیا بولنا، آپ کو دقت کیا ہے؟ ہاں ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کرنے دو، تمہیں جو کرنا ہے تم کرو. بس اتنا سمجھو یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. ہمیں جو ملا ہم کر رہے ہیں، جو تمہیں ملا وہ تم کرو. ہم اگر مختصر ہیں تو ہمیں رہنے دو، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑو. ہم مختصر ضرور ہیں، ہم انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ ضرور ہیں، مگر دنیا کی ساری قوموں کی نظر ہم ہی پر ٹکی ہوئی ہے. تو الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، گلوبل پر جا کے دیکھیں آپ، ساری دنیا کی نظر. اتنی بڑی حکومت ہے اسلام کے نام پر. اللہ کا جو گھر ہے سال میں ایک مرتبہ امت جانا چاہتی ہے. پوری حکومت مل کے مختصر سے حاجیوں کا انتظام نہیں کر پاتے. مختصر میں نے کیوں کہا؟ آپ کہہ سکتے ہیں 25 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ تک جو معاملہ جاتا ہے، لاسٹ ٹو لاسٹ 42 لاکھ اتنے ہوتے ہیں تو یہ مختصر ہی ہے. کہا مختصر کہہ رہے 40 لاکھ لوگوں کو ہم نے کربلا ہو ہم دکھاتے ہیں. پوری حکومت مل کے حاجیوں کا انتظام نہیں ہو پاتا. ہر سال کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. کھانے کی کمی ہوتی ہے، پینے کی کمی ہوتی ہے، حادثہ بھی ہو جاتا ہے. اور جہاں کروڑوں جاتے ہیں وہاں اکیلا حسین کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کھانے کو نہیں ملا، پینے کو نہیں ملا. کیونکہ سب جانتے ہیں یہ مختصر ہیں پر معتبر ہیں. یہ مختصر ہیں پر معتبر ہیں. نہیں لفظ بدل دو. یہ کم ہے، بہت چھوٹی سی قوم ہے، مگر یہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے. یہ مردہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے. اور تم نے صحیح پہچانا کہ یہ مردہ نہیں ہے. ہمارا تو حجاب قبر میں بھی مردہ نہیں ہوتا.
وہ آپ کو یاد ہے ہانگ کانگ کی جو کانفرنس ہوئی تھی 1984 میں، دنیا کے 7 ریسرچ اسکالر آئے تھے جنہوں نے دنیا کے تمام مسائل پر عالم اسلام کی جتنی بھی فرقے ہیں عالم اسلام کے سارے فرقوں میں غور کر کے بتاؤ اسلام ہے کس کے پاس. تو 7 نے رپورٹ لگائی تھی کہ پورے جتنے اسلام کے مسلمان بنے پھر رہے ہیں اگر دین کہیں ہے تو یہ قوم ہے. آپ حیرت سے سنو چاہے فخر سے سنو، توجہ سے سنیے گا. 7 نے لکھا دین کہیں نہیں ہے، سب نام ہے. اگر دین ہے تو یہاں ہے. یہاں ہے سب جگہ نہیں ہے، صرف نام ہے. یہاں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں کیوں باقی ہے؟ یہاں دین کیسے باقی ہے؟ کہ سنو ان کے پاس 2 طاقتیں ایسی ہیں جو نہ کسی سے مروب ہونے دیتی ہیں نہ کسی سے خوف زدہ ہونے دیتی ہیں. 2 طاقتیں ایسی ہیں نہ جو کسی سے متاثر ہونے دیتی ہیں نہ کسی سے خوف کھانے دیتی ہیں. کہ وہ کون سی طاقتیں ہیں؟ کہ ایک کا نام علی ہے، دوسرے کا نام حسین ہے. یہ زندہ قوم ہے. ہم مختصر ہیں، سب کی نگاہیں ہمارے اوپر ہیں. کیوں؟ سوال ہے نا کیوں؟ دنیا کو نہیں پتا اگر لکڑیوں کے انبار میں چندن کی لکڑی کا ایک ٹکڑا بھی دبا دیا جائے. یہ فکرہ میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا، یاد آیا کہ نہیں؟ پہلی مجلس میں کہا تھا نا، اور کہا تھا اس دن بھی آپ نے بڑی دعائیں دی تھی، بہت نوازا تھا آپ نے. وہ میں نے کہا آخری مجلس میں بھی فخر کرتے ہوئے اٹھو گے. توجہ سے سنیے گا. چندن کی لکڑی کا ٹکڑا اس کی خوشبو بتا دیتی ہے یہ اور ہے، یہ اور ہے، یہ اور ہے، یہ اور ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے. یہ بھیڑ میں صحیح، زیادہ صحیح، مگر ان کا کوئی وجود دکھتا نہیں اس کے سامنے. خوشبو ہے، خوشبو بتا دیتی ہے. یہ چھوٹا ٹکڑا صحیح مگر الگ ہے. یہی وجہ ہے ہم سعودیوں کے درمیان بھی اکیلے اگر ہوتے ہیں محرم کا چاند نکلتے ہی سب پہچان لیتے ہیں یہ اور ہے، یہ اور ہے، یہ اور ہے. کہا تھا نا میں نے، صرف اس لیے دوہرایا کہ پہلی مجلس سے آخری مجلس مل جائے. فاطمہ ہے اصل، اپنے بابا کی بھی ائمہ کی بھی. جاگو تمہیں یہ شرف کیسے ملا؟ تمہیں یہ شرف کیسے ملا کہ پوری دنیا تمہیں نظر بھر کے دیکھتی ہے؟ ہاں ایک بات اور ہے، نظر سے دیکھتی تو ہے مگر یہاں تمہارے لیے کچھ سوچتی نہیں ہے. کیوں؟ ہمیں معلوم ہے، ہمیں کوئی شکوہ نہیں. تمہیں جب علی نہ ہضم ہوا تو علی والے کہاں ہضم ہوئے؟ ہماری تو پہچان ہی وہی ہے. ہمارا قصور پوری دنیا میں اگر قصور کہا جائے تو صرف اتنا ہے کہ ہم نے ان کو چاہا ہے. بس ہم نے ان کو چاہا. اس سے قصور اگر اس کو آپ مانے تو بس یہی قصور ہے. اسے آپ قصور سمجھ رہے ہیں، ہم اس پر قربان ہونے کو تیار ہیں. آؤ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو پھر یہ دنیا بھر میں عزاداروں کا یہ جو ورچسپ آپ دیکھ رہے ہیں، توجہ ہے نا، یہ کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے یہ کیا ہے؟ بی بی کی مجلسوں میں آئے ہو نا، فاطمہ اصل ہے اپنے بابا کی، شوہر کی، اماموں کی. اب سنو یہ پوری اتنے اقوام عالم میں یہ قوم اتنی مقبول کیوں ہے کہ ساری دنیا اسے دیکھ رہی ہے؟ کیونکہ یہ وجود میں آئی ہے فاطمہ کی دعا سے. فکرہ اب ہے اگر آپ محسوس کر سکیں، یہ قوم وجود میں آئی ہے فاطمہ کی دعا سے. تو مجھے کہنے دیجئے جس طرح سے فاطمہ رسول اللہ کی اصل ہے، اماموں کی اصل ہے، اسی طرح سے عزاداروں کی اصل فاطمہ ہے. ہماری اصل بھی فاطمہ ہے. ہمیں وجود نہ ملتا اگر بی بی دعا نہ کرتی. اب تم یہ سنو، جب نبی کی بیٹی کی دعا ہے اب تم ہمیں
मिटाने से रहे। हम हिजाब कब्र में भी जिंदा रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम दुआए फातिमा हैं। बस 2 जुमले हैं, मजलिस तमाम कर रहा हूँ। अब आओ, ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है। आपके हिस्से में क्या आया और हमारे हिस्से में क्या आया? एक तरफ रज़ाए फातिमा है, एक तरफ नाराज़गी है फातिमा है। हाँ, खामियाजा तुम सोच रहे हो कि हम तो तैयार हैं इस राह में, क्या कर सकते हो? कत्ल करोगे, हमें कोई शिकायत नहीं, हम कत्ल होने को तैयार हैं। हमारी माँ की गोदियां उजाड़ी गई, मगर ये जिक्र हुआ। हमें जिंदा दीवारों में चुनवाया गया, मगर ये जिक्र हुआ। तवज्जो है ना? हमारे जिस्म के आज़ा जुदा किए गए, मगर ये जिक्र हुआ। ये मोहब्बत कहाँ से छीनोगे? ये मोहब्बत बाद मारिफत मिलती है, और जिसको मारिफत हो जाती है ना, मारिफत की मोहब्बत की तासीर ही है कि चाहे सूली पर चढ़ा दो, चाहे जिंदा रखना दो। और अगर ज़बानी जमा खर्च की मोहब्बत होती है, हम भी तो चाहते हैं, हम भी तो मानते हैं, नहीं ये हम भी वाला काम यहाँ चलता ही नहीं, अल्लाह को पसंद ही नहीं। बहन बहन हम भी तो मानते हैं, उनको भी मानते हैं, इनको भी मानते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। कातिल भी रज़ी अल्लाह, मक़बूल रज़ी अल्लाह, वो भी सब, ये भी नहीं। यहाँ सिर्फ इनकी चलती है, इनकी अल्लाह ने मवद्दत मांगी है। मैंने बताया था पिछले साल के मजलिस में, मवद्दत अलग है, मोहब्बत अलग है। मवद्दत का और तकाजा है, मोहब्बत का और तकाजा है। मोहब्बत कभी तकाजा नहीं करती कि अगर हमसे मोहब्बत है तो हमारे दुश्मन से नफरत भी हो, मगर मवद्दत शुरू ही यहाँ से होती है। पहले दुश्मन से नफरत करो, तब हमसे मोहब्बत करो। बीबी से किसी ने पूछा था, दरवाजा खटखटाया, फिज़ा शहजादी से पूछो हम कैसे समझे हमारे दिल में आपकी कितनी मोहब्बत है? तो बीबी ने कहा जाके कह दो, पहले ये देखो हमारे दुश्मन की नफरत कितनी है, खुद फैसला कर लो। ये बात तो किसी ने मौला से पूछी थी, मौला हम कैसे समझे कि सामने वाला हमें कितना चाहता है? कहा अपने दिल में देखो तुम कितना चाहते हो, जितना तुम चाहते हो उतना वो चाहता है। तो असल है जनाब सैयदा के साथ। क्या मुसलमानों को नहीं पता? क्या ये जानते नहीं? अफसोस, मैंने दोपहर की मजलिस में फिक्रा कहा था ना, मतलब के तहत जिन्होंने कलमा पढ़ा था उनका मतलब जब पूरा ना हो सका तो दुश्मनी पर उठना है। ये फिक्रा नहीं है, पूरा मौजू है। मतलब के तहत जिन्होंने कलमा पढ़ा था उनका मतलब जब पूरा ना हुआ तो वो दुश्मनी पर उठना है। रसूल अल्लाह जाते जाते आखिरी दिनों में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये सुनिए, मगर पहले ये पूछ रहा हूँ, रसूल अल्लाह को उस मदीने में ये कहने की जरूरत क्या पड़ गई थी? क्या कहा? ऐ लोगों, ये घर मेरा घर है, ये दरवाजा मेरा दरवाजा है। जिसने इस घर की बेहुरमती की उसने हिजाबे इलाही को पारा पारा कर दिया। या रसूल अल्लाह, मदीने में ये कहने की क्या जरूरत है? मदीने में ये कहने की क्या जरूरत? कौन नहीं जानता? अजब नहीं निदाए रिसालत आए, मेरे चाहते ही तुम्हें समझ में आए था मैंने क्यों कहा कि ये घर मेरा है, ये दरवाजा मेरा है। इस घर की, इस दरवाजे की हक हुर्मत न करना, वरना हिजाब इलाही को पारा पारा करने के बराबर है। सुना आपने? ये हल्की हल्की रोशनी आज की मजलिस में क्यों? ये क्या एहतमाम है? ये चाहने वाले दूर दूर से चले आए, कौन सी चीज है जो इन्हें खींच के यहाँ तक लाई है? क्या है? अपने दिल पर हाथ रखो, पूछो क्यों आए हो? का मौलाना कैसी बातें कर रहे हैं, आपको नहीं पता?
وہ بیوی پوچھ رہی تھی اپنے بابا سے، بابا یہ بتاؤ جب حسین اس طرح قتل ہوگا تو حسین پر روئے گا کون؟ آج تو ہم اس لیے آئے ہیں کہ آج حسین کی ماں جا رہی ہے. کیوں آئے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا زمانہ ہے. رسول اللہ کو گئے ہوئے ابھی 3 دن ہوئے. اطمینان سے سننا، کچھ مت کہنا چاہتا. 3 دن ہوئے. ثقافت عرب میں اگر کسی کا انتقال ہوتا تھا 40 دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا. نبی کی بیٹی کے گھر سے جب دھواں اٹھنے لگا تو مدینے کی عورتوں نے کہنا شروع کیا فاطمہ نے بابا کا سوگ نہیں بنایا، گھر میں چولہا جل گیا. انہیں نہیں پتا گھر میں چولہا نہیں جلا، امت نے دروازہ دیتا. کیا کہا تھا؟ ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. بیوی کی آواز آئی، اس گھر میں آگ لگا دو گے جہاں نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو کہا ہمیں اس سے کیا بنا. دروازہ جب جلا نا پھر نام نہاد مسلمان خدا لعنت کرے، اس نے دروازے پر ایک ایسی ٹھوکر ماری. حوصلہ رکھنا، اطمینان سے. رفتہ رفتہ منزل پر آ رہا ہوں. سنو گے کیا ہوا؟ جب دروازے پر ٹھوکر پڑی تو نبی کی بیٹی در و دیوار کے درمیان ایسے رہ گئی جیسے گندم کے 2 پانوں کے درمیان گیہوں. جب در و دیوار کے درمیان شہزادی آئی تو دروازے پہ لگی ہوئی کیل بیوی کے پائے ہوئے. بیوی نے ایک آواز دی، جیسے ہی کیل در آئی تو ایک مرتبہ آواز دی، اسماء میرا محسن مارا. اللہ ان آوازوں پر نزول رحمت کرے، تمہیں کوئی غم نہ دے. آج فاطمہ کے یتیموں کو پرسا دینا توجہ ہے. ایک مرتبہ آواز دی، اسماء میرا محسن. سنو گے؟ علی مصلی پر ہے، آ کے رسل بڑھتی علی کو کھینچتے ہوئے. کائنات کا پہلا مظلوم، پہلا اول مظلوم کہا گیا جناب امیر کو. اول مظلوم اس طرح سے کھینچتے ہوئے جب لے کے چلے نا تو بیوی نے علی کے دامن کو پکڑ لیا. خدا لعنت کرے ان خود مرہون میں تلوار کی بیل سے ایک ایسی ضربت ماری. اللہ اکبر. سنو گے؟ جناب امیر کے زمانے میں بھی یہ پوچھا گیا، بنی ہاشم باتیں کر رہے تھے. امام ششم سے بھی پوچھا گیا، اس ملعون کا نام لے کے خدا لعنت کرے. توجہ، یہ وہ نام ہے کہ امام ششم دعائے قنوت میں نام لے لے کے دعا کرتے ہیں. کسی نے پوچھا تھا مولا، امام ششم سے، مولا یہ بتائیے دوسرے دور حکومت میں خدا لعنت کرے، دوسرے دور حکومت میں جب قہر پڑا مدینے میں تو لوگوں کا شہریہ بند کر دیا گیا، ٹینشن کم کر دی گئی. یہ جو قرفز ہے اس کا نہ شہریہ کم ہوا نہ پینشن کم ہوئی، بلکہ اس کی پینشن بڑھا دی گئی. آخر اس نے کیا کیا تھا؟ امام چیخ مار کے روئے اور کہنے لگے سنو گے اس ملعون کو کس بات کا انعام دیا گیا تھا؟ اس نے ہماری جنتا کے دستے مبارک پر ایسی ضرب لگائی تھی کہ فاطمہ تمہیں آخر تک اس ہاتھ سے تصویر نہ پڑ سکی. اکبر اللہ
علی تو مسجد میں ہے نا. ماں کی طبیعت ناساز ہوئی, بچے نانا کے روضے پر پہنچنے لگے. جب نانا کے روضے کے قریب پہنچے نا, قبر رسول سے آواز آئی, فاطمہ کے یتیم آ رہے. تو لوگ یہ داداروں, ایک چاہنے والا ہے. نوجوانوں سنو یہ باتیں یاد رکھا کرو, کیونکہ یہ مجلس میں زیادہ تفصیل سے عرض نہیں ہو پاتی ہے. چاہنے والا ہے امام ششم کا. توجہ, چاہنے والا جب آیا اس نے کہا مولا اللہ نے بیٹی دی ہے, نام سکونی ہے اس کا. کہنے لگا مولا اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے. تو پوچھا کیا نام رکھا تم نے؟ تو اس نے کہا سمیتو فاطمہ, میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے. چھٹے امام اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا صلی اللہ علیہ فاطمہ, 3 مرتبہ. یہ جب سلام کر لیا تو پھر فرمایا دیکھو اگر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو اسے کبھی چھڑکنا نہیں, ولا تضربھا, اور اسے کبھی مارنا نہیں. نوجوانوں مر جانے کا مقام ہے. امام صادق کے جملے ہے کہ دیکھو اگر فاطمہ نام رکھا ہے تو نہ کبھی اسے چھڑکنا نہ کبھی اسے مارنا. سمجھ میں اسلام کا کتنا احترام ہے. میں کہوں گا مولا ارے جس کا نام رکھ دیا جائے فاطمہ, اسے چھڑکا نہ جائے, اسے مارا نہ جائے. ہائے رسول کی بیٹی, صحابیوں کا دربار کوئی بیٹھنے کو نہیں کہتا. خدا لعنت کرے اس ملعون پر جس نے پڑھ کے بیوی کے رخسارے پر نوازا. اجرکم اللہ, کیا کہا تھا بیوی نے؟ اسماء حجرے میں کھڑی شبی کی برآمدگی ہے, زیارت فرمائیں گے آپ جیسا مجھے حکم دیا گیا ہے. 2 جملے سنتے چلو. توجہ, فاطمہ جب یہ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, فاطمہ دنیا سے رخصت ہوئی, ادھر حسنین گھر میں آئے. کنیز نے وصیت کے مطابق بچوں کھانا کھا لو. کیا ہوا؟ تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے اماں کے بغیر کر ماں کا انتظار ہے. علی مسجد سے آئے, ماں حجرے میں ہے. جیسے ہی یہ خبر مل گئی نا کہ ماں دنیا چھوڑ کے چلی گئی, بچوں نے رونا چاہا تو علی نے کہا بچوں بلند آواز سے رو. کیا مظلومی کا عالم ہے. وصیتیں تو آپ کو پتا ہے نا, اور یہ بھی کہ غسل و کفن بھی شب میں ہوگا, جنازہ بھی شب میں, اور یہ بھی کہا فلاں فلاں کو اجازت مت دینا. توجہ, شب کی تاریکی میں رسول کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہے. توجہ, علی گئے, کافی دیر بعد لوٹ کے آئے. زینب نے پوچھا بابا کہاں ہے اتنی رات کو؟ ہم اماں کے جنازے میں تنہا ہے. کہ بیٹی تمہاری ماں کی قبریں. علی کے ساتھ بھی یہی ہوا, 4 قبریں بنی. فاطمہ کی 40 قبریں علی نے بنائی. وجہ یہ کون سی امت ہے, یہ کیسے مسلمان ہے؟ علی جیسے امام کو یہ ضرورت پڑ رہی ہے کہ بیٹی قبریں بنا رہا تھا. بابا کتنی؟ کہ 40 قبریں بنائی. کہ بابا 40 قبریں؟ کہاں بیٹی تمہاری ماں کو دفنانا نہیں ہے, امت سے چھپانا. کیا مطلب؟ اب کیا ہوا؟ بچوں جاؤ, بچے آج تینوں کا پورا کرتے رو رہے ہیں. بچوں جاؤ چچا سلمان کو بلانا. جب چچا پوچھے کہ اتنی رات کو بابا نے بلایا ہے,
تو کہہ دینا بابا نے کہا ہے جس کے ناکے کی مہار تھام کے رسول کے گھر سے علی کے گھر تک لائے تھے نا، آج اسے قبرستان لے جانا سلمان ہے۔ وصیت کے مطابق غسل و کفن ہونا ہے۔ علی غسل کے لیے غسل دیتے دیتے کائنات کا مشکل کشا ایک مرتبہ تین ہمار دو جملے مجھے کہنے توجہ۔ سلمان نے بعد میں پوچھا تھا مولا کسی جنگ میں کسی میدان میں ایسے ہوتے ہی نہ دیکھا، مولا اس طرح چیخ مار کے روئے نوجوانوں کو محسوس کرنا، علی کی مظلومی کو محسوس کرنا، علی جیسا شیر خدا کائنات کا مشکل کشا چیخ مار کے رویا کر سلمان نہ پوچھو۔ جب میں فاطمہ کو غسل دے رہا تھا میں نے دیکھا فاطمہ کا ہاتھ پہلو پر رکھا۔ تم سمجھ سکتے ہو کہہ لینا آسان ہوتا ہے کہ شکستہ پہلو تھا، پسلیاں ٹوٹی تھی، جاؤ جا کے آج میڈیکل سائنس سے جا کے پوچھ لو تمہیں اندازہ ہو جائے گا نبی کی بیٹی پر کیا گزری ہوگی۔ اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں تو ہر سانس میں تکلیف ہوتی ہے، ہر سانس تکلیف دیتی ہے۔ سلمان نبی کی بیٹی کا ہاتھ پہلو پر تھا، میں نے غسل کے درمیان چاہا کہ ہاتھ ہٹا دیں، سنو گے یہ فرد و زوج ہیں باتیں ہیں توجہ کا، اس لیے ہاتھ ہٹا دیں، غسل دے رہے تھے تو کاش تخت غسل پر لاشا تڑپنے لگا۔ فاطمہ کی آواز رہی ابل حسن میرا ہاتھ نہ ہٹانا، ابل حسن وجہ سنو، ابل حسن میرا ہاتھ نہ ہٹانا، ہاتھ سے ہی جراحت لے ابھی یہ زخم اپنے بابا کو دکھانا، یہ کہوں گی بابا امت نے یہ زخم دیا ہے، یہ مقاتل کا فکر ہے، نہیں سمجھ سکے ہو تو ایک فکرہ اور سنو، تجزیل بھی پڑھ لی ہے نا، علی کی مظلومی سنو، ابھی ایک جملہ کے پہلے سن لو۔ فاطمہ کے گزر جانے کے بعد علی اپنی تنہائی پر رویا کرتے تھے، چیخیں مار مار کے، توجہ ورقہ بن عبداللہ راوی ہے، علی کا پڑوسی ہے مدینے میں، ورقہ کہتا ہے کہ رات کو تاریک شب تھی، رات تاریک تھی، میرے کانوں میں کسی کے چیخ مار کے رونے کی آواز آئی، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میں نے آواز سنی، رونے والوں سنو، سالے آئندہ وہی روئے گا جو رہے گا، توجہ سے سننا، کیا میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میں نے دروازہ کھولا، یہ آواز کس کی ہے، کہا اس آواز کے سہارے بڑھتا چلا گیا، جب بڑھتے بڑھتے میں گیا مدینے کے باہر، علی خاک پر بیٹھے چیخے مار مار، میں جا کے پہلو میں بیٹھا مولا اس طرح سے رونے کا سبب کا ورقہ نہ پوچھو، ورقہ جب میں نے فاطمہ کو غسل دیا تھا پہلو بھی شکستہ تھا، بازو پر تیر کے نشان، بازو پر تیر کے نشان، میں کہوں گا مولا بیوی کے دستے مبارک پر تیر کے نشان دیکھے آپ سے رہا نہ گیا، ذرا کربلا میں قبر پیغمبر پر زینب کہہ رہی ہے لالا اگر نام پیغمبر کا مجمانہ ہوتا تو میری نہ ہٹا کے دکھاتی، ابھی تک اسماعیل ظلم کے نشان پر۔ ایک فقرہ اور سن لو، ایک فقرہ اور سن لو تاکہ ہمارے بزرگ متوجہ ہو جائے ہائے علی کی مظلومی کیا رہی ہوگی۔ فقرہ پڑھنے میں کہا ہے مولا نے کاش تم سمجھ سکو، سنو گے ایک روز مدینے کے باہر راستے پر کچھ لوگ بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، کیا سب سے زیادہ مجبور و بےکس انسان کون ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ مجبور کسے سمجھے؟ کوئی کہہ رہا تھا جس کے پاس سر نہ ہو وہ مجبور بےکس ہے، دوسرے نے کہا جس کے پاس گھر نہ ہو وہ مجبور،
بے کس ہے. تیسرے نے کہا نہیں. اچھا ادھر سے علی کو آتے دیکھا, کہا جاؤ مولا ہو رہے ہیں, مولا سے پوچھتے ہیں سب سے زیادہ مجبور و بے کس کون ہے. یہ فقرہ یاد رکھنا, علی کی بے کسی پردے میں علی کا جملہ سنو. مولا تشریف لائے کہ مولا یہ گفتگو ہو رہی, بس اتنا بتائیے آپ کی نظر میں سب سے زیادہ مجبور و بے کس کون ہے, سب سے زیادہ مجبور و بے کس کون ہے. انہوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا. علی نے سر جھکایا, ایک سر آنکھ کھینچی اور کہنے لگے سب سے زیادہ مجبور و بے کس وہ ہے جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ناموس پر ظلم ہو رہا ہو اور وہ کچھ کر نہ پا رہا. سمجھ گئے علی کا تک؟ اس کا مطلب یہ ہوا علی یہ بتا رہے ہیں ارے میرے سامنے فاطمہ پر یہ ستم ہوتا رہا, میں کچھ کر نہ سکا. لو آ گئی منزل, غسل و کفن ہو چکا, جنازہ تیار ہے. ایک مرتبہ جنازہ تیار ہوا, کیا ہے شب کی تاریکی میں اٹھانا. اتنی کم روشنی میں تم بیٹھے ہو, کیوں؟ تاکہ تمہیں یاد آئے کائنات کے شہنشاہ کی اکلوتی بیٹی کا جنازہ اس تاریکی میں اٹھا. کیا ہوا؟ جنازہ تیار ہوا. علی نے کہا بچوں آؤ, ماں کا آخری دیدار کر دو. بچے آنے لگے, بیٹیاں آئی, ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگی. توجہ ہے, امام حسن آئے, بچے رخصت ہوتے رہے. ایک مرتبہ جناب امیر نے دیکھا ایک چھوٹا شہزادہ کچھ دور آ کے رک گیا, بیاس و حسرت دیکھ رہا. تمہیں نہیں پتا شہزادی کی وصیت تھی, سب کے لیے وصیت ہے, بیوی نے خصوصی وصیتیں امام حسین کے لیے بھی ہیں, جن میں سے ایک فقرہ یہ ہے ابوالحسن میرے حسین کو پیاس. اور وصیتیں ابوالحسن میری قبر پر آ کے قرآن پڑھتے رہنا, علی ہمیں فراموش نہ کرنا, میرے بچوں کا خیال رکھنا. تمہیں پتہ یہ واقعہ بھی ہوا, وصیت کے مطابق علی قبر پر روز قرآن پڑھتے تھے. ایک روز تلاوت کر رہے تھے, قبر زہرا میں لرزہ آیا. بنت رسول کیا ماجرا ہے؟ کہ علی تلاوت روکو, گھر جاؤ, میرا حسین پیاسا. علی جب واپس گھر